اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ گئے۔ مالک پھر انہیں کیا ملے گا؟ فرمایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عطا یہ فرمائے گا کہ ان کی زندگی سے ہر خوف، ہر غم، ہر حزن مالک کریم دور فرما دے گا۔ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے۔ بہت سارے لوگ دین کا دعویٰ کرتے ہیں، اچھا مسلمان ہونے کا اعلان کرتے ہیں، بہت سارے لوگ خود سے بتاتے ہیں کہ میں بڑا بااصول ہوں، فلاں فلاں جگہ پہ میں بعض معاملات کے اندر بڑا سخت ہوں، لیکن ڈٹتے نہیں، کھڑے نہیں رہتے، استقامت اختیار نہیں کرتے۔ ہمارے صوفیاء فرماتے ہیں استقامت جو ہوتی ہے یہ کرامت سے بہتر ہوتی ہے۔ آپ کے اندر ڈٹ جانے کا مزاج ہو، آپ کی طبیعت کے اندر کسی جگہ کھڑے ہونے کا جذبہ ہو، آپ استقامت کے ساتھ کوئی کام کرنے کے عادی ہوں، یہ زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کچی پکی سوچیں، 2-4 دن کسی کام کو کرنا ہے، پھر 2-4 دن کے بعد کوئی اور کریں گے۔ تو اپنی زندگی کے اندر استقامت پیدا کریں۔ استقامت سب سے بڑا فائدہ یہ کرتی ہے کہ خوف اور غم کو دور کر دیتی ہے۔ تو جو بندہ ٹینشن فری ہو جائے، جس کے غم سارے دور ہو جائے، خوف سارا نکل جائے، تو میرا خیال ہے یہ زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے کہ خوف اور غم سے بندہ آزاد ہو جائے۔ تو قرآن مجید نے اس کا نسخہ یہ بیان کیا ہے کہ پہلے کہو ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاؤ۔ بہت سارے لوگ تھے جو ڈٹے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ڈٹ گئے دین پر، پوری طرح انہوں نے اپنے اپنے مقام پر سٹینڈ لیا، پوری طرح اپنے قبیلوں، اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے گلی محلے والوں کی، برادری والوں کی سخت ترین مخالفت برداشت کی۔ سوشل بائیکاٹ ہوئے، اعصاب شکن باتیں انہیں سننے کو ملیں، لیکن وہ ڈٹ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے انہیں ہر خوف اور ہر غم سے آزاد فرما دیا۔ یہ بہت سارے لوگ ہیں، ان کی بہت ساری تعداد ہے، لیکن کچھ لوگ اس جماعت میں امامت کے درجے پر فائز ہیں۔ ان میں ایک بڑا نام امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ مسند احمد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں میری امت میں دین کے معاملے میں جو بندہ سب سے زیادہ سخت ہے وہ عمر ابن خطاب ہے۔ دین کے معاملے میں عمر کے مزاج کے اندر سختی ہے، یہ شدت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف مائل بھی کرتے ہیں، رغبت بھی دیتے ہیں، جذبے کے ساتھ، انشراح صدر کے ساتھ، ذوق شوق کے ساتھ دین کے معاملے میں۔ ذات کے ہمارے اندر بھی سختی ہوتی ہے، شدت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر اپنی ذات کے معاملے میں ہوتی ہے۔ کوئی جو مرضی کرتا رہے، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن اگر ہمیں برا کہے گا پھر ایسا کچھ نہیں لینا، پھر پورا مقابلہ نہیں کرنا، پھر گزر کے جائے کہاں، پھر تو دیکھ لینا کہاں تک بات جاتی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال تھا کہ انہوں نے پوری طرح طے کر لیا تھا کہ میرا دین ہی میرے لیے سارا کچھ ہے۔ دین کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ جب کچھ لوگ کچھ چیزیں طے کر لیتے ہیں پھر ان پر ڈٹ جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی زندگی کچھ مشکلات سے ضرور گزرتی ہے، لیکن ان کے پاس کوئی رستہ تو ہوتا ہے نا، کوئی ان کے پاس راہ تو ہوتی ہے نا گزرنے، کوئی آگے بڑھنے کا رستہ تو ان لوگوں کو میسر آتا ہے نا۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں گے اور اس بات پر ہمیشہ کاربند رہیں گے کہ دینی معاملات کے اندر، حدود اللہ کے مسئلے میں، نفاذ شریعت کے مسئلے میں، رب رسول کے قانون کے مسئلے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جذبہ رکھا ہوا تھا۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا دنیا داری کی طرف توجہ نہیں کی۔ انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ جب وہ مال کی طرف مائل ہونے لگ جاتا ہے نا، جب وہ دنیاوی آسائشوں میں زیادہ الجھ جاتا ہے، جب اس کی توجہ زیادہ تر دنیا میں نت نئے آنے والی سہولت کی طرف بڑھتی ہے، نت نئے آنے والے فیشن کی طرف بڑھتی ہے، نت نئی آنے والی چیزیں اسے اپنی طرف مائل کرتی ہیں، تو وہ روحانی طور پر کمزور ہوتا جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، اپنے قبیلے کے سمجھدار آدمی تھے، معاملہ فہم تھے، تدبر والے تھے۔ پھر اللہ نے موقع دیا اور انہیں اس منصب پر بٹھایا جو بہت بڑا منصب تھا، وہ مسلمانوں کے امیر بن گئے، نبی پاک علیہ السلام کے جانشین بن کر وہ بیٹھے، اور ان کے دور میں اللہ نے وسعت بھی عطا کی، بڑی بڑی فتوحات ہوئیں، بہت زیادہ مال غنیمت آیا، گنجائش آئی، اور دور کے تقاضوں کے بھی حضرت عمر پوری طرح آگاہ تھے۔ انہوں نے چھوٹے بچوں کے وظیفے مقرر کیے، پولیس کا محکمہ مقرر کیا، فوجیوں کی تنخواہیں لگائیں، اساتذہ کے معاملات دیکھے، علمی مذاکرے کیے، 4000 سے زیادہ مساجد کی تعمیر کی۔ اتنے سارے کام حضرت فاروق اعظم نے کیے، معاشرے کی جتنی بھی ضروریات تھیں ان سب سے حضرت عمر آگاہ تھے، لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں جب بھی ہم نے انہیں خطبہ دیتے دیکھا ان کے کرتے پر 3 پیبند لگے ہوتے تھے۔ نہیں، انہیں پتہ سارا تھا، شعور سارا تھا، کپڑے خریدنے کا سلیقہ، کپڑے خریدنے کی طاقت، پہننے کا ڈھب، دور کے تقاضوں سے پوری آگاہی تھی، لیکن انہوں نے وہ سادگی کو اور وہ جو سادگی میں خوبصورتی ہوتی ہے اس کے حسن کو کسی مقام پر ضائع نہیں کیا۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں فضیلت عطا کی، اور یہ سادگی ان کی اتنی زیادہ معروف تھی، اتنی زیادہ معروف تھی، جو بندہ دنیا دار بھی نہ ہوتا پھر وہ بزدل بھی نہیں ہوتا، اسے مال سے شہرت سے لوگوں کی گڈ بک میں آنے کا بہت زیادہ شوق نہیں نہ ہوتا، اس بندے میں فکری کمزوری اور فکری انتشار بھی پیدا نہیں ہوتا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ عمر فاروق نے کوئی زیادہ تقدیم نہیں کی ہم سے اسلام لانے میں، بہت سارے لوگ مقدم تھے، بہت سارے لوگ ان سے پہلے اسلام لائے، لیکن آپ فرماتے ہیں وہ آگے لوگوں سے کیوں نکل گئے، بہت سارے لوگوں سے زیادہ درجہ کیوں پا گئے؟ اس لیے پا گئے کہ انہوں نے دنیا داری کی طرف توجہ نہیں فرمائی، زیادہ مال کی طرف، دولت کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کسی نہ کسی مقام پر آ کر لوگوں کی توجہ دولت اپنی طرف کر لیتی ہے، شہرت اپنی طرف کر لیتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان اگر مقاصد کے لیے نکلا ہوا ہوتا ہے نا، اگر انسان کوئی بڑے کام کرنے کے لیے نکلا ہوتا ہے تو پھر اس کو نا تھوڑی سی دولت میں وہ چونکہ بند ہو جاتا ہے تو مقاصد حسنہ اس کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق کا پھر ایک اور بات میں نے دیکھی ہے، پروٹوکول لینا، شان بتانا اور اپنے لیے مفت کا اعزاز مانگنا، یہ بہت سارے لوگوں کا وتیرہ بن گیا ہے۔ کسی نہ کسی سفارش کے روپ میں، کسی نہ کسی نام کے روپ میں، کسی نہ کسی تعارف کے رنگ میں کہتے ہیں مجھے ذرا تھوڑا سا نا لوگوں سے ہٹ کے پروٹوکول چاہیے، میں کوئی خاص پرسنالٹی ہوں۔ یہ اتنا بڑا نقص ہے معاشرے کا، اتنا بڑا نقص ہے کہ 2 4 5 لوگ بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ ایک آدمی روڈ پہ چڑھا ہوا ہے، وہ کیا ہے، وہ VVIP ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کتنے لوگوں کا سفر مشکل ہو گیا، کتنی ایمبولینس تھی جن کا گزرنا مشکل ہو گیا، کتنے لوگ تھے جو تکلیف اور اذیت میں آ گئے، لیکن اس کا پروٹوکول جاری ہے۔ اور پھر اعزازات، پھر بڑی بڑی باتیں۔ صحابہ فرماتے ہیں فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، لیکن جب وہ حج پہ گئے نا کوئی اضافی پروٹوکول نہیں، کوئی الگ سے ان کے لیے خیمہ نہیں لگتا تھا۔ خود حضرت فاروق اعظم اپنی چادر اتارتے اور درخت پر دیکھتے جہاں چند ٹہنیاں ملی ہوتی ان پر چادر ڈال کے سایہ کرتے اور ان کے نیچے آرام کر لیتے۔ جب آپ کا پروٹوکول ہوتا ہے نا، جب آپ کا اعزاز ہوتا ہے، جب آپ کی کوئی شان ہوتی ہے، تو جن سے آپ پروٹوکول مانگ رہے ہوتے ہیں نا انہیں آپ نے تکلیف میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ خوبصورتی انسان کی یہ ہے کہ وہ کسی پر بوجھ نہ بنے، تکلیف نہ کسی بندے کو اس کی وجہ سے ہو۔ بعض لوگ آ جاتے ہیں نا کہیں تو مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے، وہ گھر والوں سے طرح طرح کے مطالبات کرتے ہیں۔ تو سیدنا فاروق اعظم کی طبیعت میں کوئی پروٹوکول نہیں، کسی قسم کی کوئی تکلیف کسی کو دینا یہ حضرت عمر گوارا نہیں کرتے۔ پھر دوسری بات یہ تھی کہ مزاج کے اندر جو بہت زیادہ عاجزی تھی نا، جو انکساری تھی، بچے کھیل رہے تھے، اب بچے چھوٹے چھوٹے کھیل رہے ہیں اور ایک آدمی جو امیر المومنین ہیں، جو 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، وہ آ گئے حضرت عمر، تو بچے ان کو دیکھ کے دوڑ پڑے، کھجوریں بچے کھا رہے تھے، تو حضرت عمر قریب گئے تو ایک بچہ کھڑا رہا، آپ فرمانے لگے بھائی تم کھجوریں توڑ رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور ہم کھجوریں نہیں توڑ رہے تھے، بلکہ جو گری ہوئی تھی وہ ہم نے اٹھا کے کھائی ہیں۔ تو حضرت عمر نے تھپکی دی۔ اب وہ بچہ چھوٹا سا کیا کہتا ہے حضرت عمر سے؟ آپ شخصیت کا قد کاٹ دیکھیں، وقار دیکھیں، مقام دیکھیں، لیکن وہ چھوٹا بچہ عرض کرتا ہے امیر المومنین یہ میں نے نا کھجوریں بڑی مشکل سے زمین سے جمع کی ہیں، وہ جو کونے پہ سامنے بچے کھڑے ہیں بڑے شرارتی اور تیز ہیں، اور وہ اس طاق میں کھڑے ہیں کہ میں ان کے قریب سے گزروں گا تو وہ میری کھجوریں چھین لیں گے، حضور اب میں کیا کروں؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کرنا کیا ہے، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تجھے گھر چھوڑ کے آتا ہوں۔ یعنی اتنا ٹائم ہے اتنے بڑے آدمی کے پاس کہ ایک بچے کو کہے چل تجھے گھر چھوڑ کے آؤں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، کئی گلیاں گزر کر، کئی محلے گزر کر اس کا گھر آ گیا، کہنے لگے پتر اب تو گھر پہنچ گیا، مجھے اجازت ہے میں جاؤں؟ کسی جگہ مزاج میں، کسی کونے میں، کسی جگہ یہ بات نہیں پیدا ہونے دی کہ میں کوئی چیز ہوں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں 6 تو کارڈ رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر یہ حسن تھا، یہ خوبصورتی تھی۔ یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ انسان بڑا ہو پر اپنے آپ کو بڑا سمجھے نا، اس کا بڑا اونچا قد ہو لیکن وہ زمین پہ بیٹھنا پسند کرے، علمی فکری صلاحیتیں بہت زیادہ ہوں، لیکن اس شخص کا مزاج یہ ہو کہ کسی جگہ اس بندے سے مل کر انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کرے۔ حضرت فاروق اعظم کے مزاج کی یہ سادگی، پھر اس کے بعد ان پر نا باتیں پوری طرح طاری تھیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آج لوگوں نے دین کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ دیندار نہیں ہیں، انہوں نے دین کا لباس پہنا ہوا ہے لیکن دیندار نہیں ہے، انہوں نے دین کا تعارف اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے، سابقہ اور لاحقہ لگایا ہوا ہے، میں فلاں صاحب ہوتا ہوں، لیکن ان کی گفتگو، ان سے اٹھنا بیٹھنا، ملاقات کرنا وہ ثابت نہیں کرتا کہ یہ بندے دیندار ہیں، انداز نہیں بتاتے۔ دیندار کے لہجوں سے بھی دین چھلکتا ہے، اس کے اخلاق سے، گفتگو سے دین کی خوشبو آتی، لیکن انسان کہے کہ چونکہ میری پگڑی بڑی ہے لیکن ہے صرف پگڑی تو مجھے دیندار مانو، میری وضاحت صرف دینداروں جیسی ہے، تو یہ نہیں ہوتا۔ میں رات کی جگہ پہ کہہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو اخلاقی کمال ہے نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اخلاقی قدروں کو عروج دیا ہے، وہ قدریں ہمارے اندر پیدا ہوں گی تو پھر پتہ چلے گا ہم کتنے دیندار ہیں۔ ہمارا صبر، ہمارا حوصلہ، ہمارا درگزر، ہمارا معاف کرنا، ہمارا خیر خائی کرنا، ہمارا دوسروں سے محبت کرنا، ہمارا عزت نفس والا ہونا، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، یہ بتائے گا ہم کتنے دیندار ہیں۔ ہمارے کردار کی عظمت بتائے گی ہم کتنے دیندار ہیں۔ لیکن اگر ہمارے مزاجوں میں یہ چیزیں موجود نہیں تو پھر ہم جبرن تو کسی کو منوا لیں گے
لیکن وہ جو اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں وہ نہیں ہو. حضرت عمر کا یہ کمال ہے کہ ان پر پوری طرح دین نافذ تھا.